حیدرآبادی کرکٹر محمد سراج، جنہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی شروعات آج میلبورن میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ سے کی، کو پہلی وکٹ حاصل ہونے پر حیدرآباد میں ان کے چاہنے والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی ٹی وی پر راہ راست میچ میں سراج وکٹ لیتے ہوئے نظر آئے، شہر کے کرکٹ شائقین اور ان کے مداحوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ سراج کے وکٹ لینے کے ساتھ ہی تمام شائقین نے جشن مناتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ پہلا وکٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو 43 گیندوں کا انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے خطرناک لابو سیچنگے کو شبھمن گل کے ہاتھوں کیچ کروایا، جنہوں نے گیند کو لیگ سائڈ پر کھیلنے کی کوشش کی، تاہم وہ گل کے ہاتھوں میں گیم تھاما بیٹھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سراج کا پہلا وکٹ شبھمن گل کا بھی ٹیسٹ کرکٹ کا یہ پہلا کیچ تھا۔ سراج نے اس کے بعد دوسرا وکٹ بھی حاصل کیا اور پیٹ کمنس کو 9 کے اسکور پر رویندر جڈیجا کے ہاتھوں کیچ کرایا۔ آسٹریلیا کو پہلی اننگ میں 195 رن پر آل آؤٹ کرنے میں سراج کا اہم تعاون رہا۔ انہوں نے 15 اوور میں 40 رن دے کر شاندار 2 وکٹ حاصل کیے۔ قبل ازیں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کئی کھلاڑی قومی ٹیم کے لیے نمائندگی کر چکے ہیں اور ملک کا نام روشن کر چکے ہیں۔ ان میں سابق کپتان محمد اظہر الدین، شیو لال یادو، سرکردہ بلے باز VVS لکشمن، وینکٹ پتی راجو اور ارشد ایوب شامل ہیں۔ سید عابد علی کے بعد دوسرے حیدرآبادی فاسٹ بالر محمد سراج کے لیے آج کا دن تاریخی اور یادگار رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کیریئر کے پہلے ٹیسٹ کیریئر کی شروعات آسٹریلیا میں کی۔ اپنے والد سے محروم محمد سراج کو میدان میں ٹیم انڈیا کے سینئر اسپنر روی چندر اشون نے ہندوستانی کیپ حوالے کیا۔ میلبورن کے کرکٹ گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے خلاف یہ دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اس ہفتے امریکہ کے نو منتخبہ صدر جو بائیڈن کی کرونا وائرس کا ٹیکہ لگوانے کے بعد اب کے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی کرونا کی پہلی ڈوز لے لی ہے۔ واضح ہے کہ مسلم ممالک میں کرونا کی اس ویکسین کو لے کر تنازع ہے اور وہ اس ویکسین میں جیلیٹن کے استعمال کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کو تیار کرنے میں جو جیلیٹن استعمال کیا گیا ہے، اسے مبینہ طور پر خنزیر سے حاصل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال انڈونیشیا میں اٹھایا گیا تھا، جس کے بعد UAE سمیت کئی مسلم ممالک نے اس ویکسین کے استعمال کو صحیح ٹھہرایا۔ ولی عہد شہزادہ سلمان کے ٹیکہ لگوانے کے بعد سعودی عرب کے وزیر صحت توفیق العربیہ نے ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں میں ٹیکہ کاری کے لیے جوش دلانے کے لیے وہ شہزادے سلمان کے شکر گزار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے برطانیہ کی بھی تعریف کی۔ واضح ہے کہ اس ماہ کی شروعات میں فائزر اور بایو این ٹیک کی تیار شدہ کرونا کی ویکسین کی پہلی کھیپ سعودی عرب پہنچی تھی۔ سعودی عرب میں اب تک 1159 لوگوں کی کرونا سے موت ہو چکی ہے اور وہاں کرونا سے متاثر لوگوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زائد ہے، لیکن وہاں زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب وہاں صرف 2920 مریض ہی زیر علاج ہے۔ امت شاہ کی کسانوں سے مذاکرے کے ذریعے حل نکالنے کی پیشکش۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ زرعی شعبے میں اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور حکومت سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں۔ زرعی قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں نے دہلی موہن نگر UP گیٹ دہلی غازی آباد بارڈر کو بلاک کر دیا ہے۔ دہلی ٹریفک پولیس نے ٹویٹ کیا، دہلی سے غازی آباد کی طرف جانے والی قومی شاہراہ 9 اور قومی شاہراہ 24 کسانوں کے مظاہرے کے سبب بند کر دی گئی ہے۔ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غازی آباد جانے کے لیے متبادل طور پر DND ITO اور وزیر آباد روڈ کا استعمال کریں۔ دہلی کے ٹیکری بارڈر اور باڑی گراؤنڈ پر کسانوں کا احتجاج لگاتار جاری ہے۔ باڑی کے میدان پر مظاہرہ کرنے والے ایک کسان نے کہا، آج کسانوں کو مظاہرہ کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ حکومت کو ان تینوں قوانین کو واپس لینا ہی ہوگا۔ جو ہی یہ ہوگا ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔
دہلی کی سرحد پر احتجاج کر رہے کسانوں کی حمایت میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ شنکر سنگھ واگھیلا نے آج دہلی چلو مہم کا آغاز کیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا، جبکہ ان کے حامیوں کو دہلی چلو مارچ کا آغاز کرنے کے ساتھ ہی گاندھی آشرم کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا۔ ضلع عادل آباد کے مرحوم بھیم گائے دھرم میں اقل ترین درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سردی کے ساتھ ساتھ شدید کہر بھی دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں صبح کے اوقات میں لوگوں گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے ہیں اور سڑکوں پر گاڑیاں سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم لفافوں اور گرم کپڑوں کے استعمال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر میں آئندہ چند دنوں کے دوران مزید اضافے کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع میں کرکٹ کھیلنے کے دوران بال کو حاصل کرنے کی کوشش میں ایک کمسن لڑکا برقی ٹرانسفارمر کے زد میں آ کر شدید جھلس گیا، جیسے مقامی افراد نے بچاتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا۔ کڑپا ضلع کے مدھوکور کا رہنے والا 12 سالہ سہیل نے 2 ٹرانسفارمر کے درمیان گرنے والے بال کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران برقی شاک لگنے سے وہ شدید جھلس گیا۔ مقامی افراد نے کافی کوشش کے بعد اسے زخمی حالت میں ٹرانسفارمر کے درمیان سے باہر نکالا اور ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کافی کم کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ جمعے کے دن 317 مثبت کیسز درج ہوئے اور 2 افراد کی موت ہو گئی۔ اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد 2,88,361 ہو گئی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں 71 کیسز درج ہوئے ہیں۔